بے علیہ السلام ووصیہ سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اذا اراد اللہ عبدا خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ صلوات علی محمد وعلی مشہور و معروف حدیث کا انتخاب کیا ہے. حدیث بہت معتبر حدیث ہے، ایک نہیں کئی کتابوں میں موجود ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، جہاں جہاں جگہ مل جائے میرے بھائیوں میری بہنوں کو 1 گھنٹہ میں پیش کروں گا مطالب. ابھی لیا سے پڑھ کے آ رہا ہوں، ملتان پڑھنے جانا ہے، جو مطالب پیش کروں قبول کر لیجئے گا. عزیزان گرامی، جو حدیث ہے بڑی مشہور ہے لیکن میں اپنے انداز سے ترجمہ کروں گا. امام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ عبدا خیرا، اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہتا ہے قذف فی قلبہ حب الحسین، اس بندے کے دل میں حسین کی محبت اتار دیتا ہے. صرف مولا حسین کی محبت نہیں، وحب زیارتہ، صرف حسین کی محبت دل میں نہیں اتارتا بلکہ اس کے دل میں حسین کی زیارت کی محبت بھی اتار دیتا. اس سے پہلے کہ میں مطالب پیش کروں اس حدیث کے ضمن میں علماء موجود ہیں، بڑی بڑی پڑھی لکھی شخصیات موجود ہیں. ایک ایسا مجمع کہ جو مسلسل مجالس سنتا رہتا ہے، ایک ایسا شہر جو مجالس کا بہت پرانا عادی ہے، اور یہ شہر مشہور ہے حسین ابن علی سے وابستگی کے لیے. ایک حدیث اور سن لیجئے. امام فرماتے ہیں آخری زمانے میں صرف 2 کیمپ ہوں گے، صرف 2 خیمے ہوں گے. غور سے سنیں گے اس حدیث کو. آخری زمانے میں صرف اور صرف 2 دستے ہوں گے، 2 کیمپ ہوں گے، 2 گروہ ہوں گے، تیسرا گروہ نہیں ہوگا. توجہ، سارے مجمع کی توجہ رہے. آخری زمانے میں ظہور سے پہلے صرف 2 کیمپ ہوں گے. ایک کیمپ ہوگا حسینیت کا، دوسرا یزیدیت کا. تیسرا کیمپ نہیں ہوگا. مجھے بتایا گیا یہاں شیعہ سنی مشترک مجمع ہے تو یہ سب حسینی ہیں نا؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. یہاں تک کافروں میں بھی صرف 2 ہی دستے ہوں گے، غیر مسلموں میں بھی صرف 2 دستے ہوں گے، چاہے ہندو ہوں، مسیحی ہوں، عیسائی، کوئی بھی دنیا کا ہو، یا حسینی ہوگا یا یزیدی. آپ تو پریشان ہو گئے. یا حسینی ہوں گے یا یزیدی. انتظار کر رہے ہوں گے وقت کا حسین آئے اور ہم اعلان کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آخری زمانے میں صرف 2 گروہ ہوں گے. تو آج جو بھی حسین ابن علی کی مجلس میں آ رہا ہے وہ اعلان کر رہا ہے میں حسینی ہوں، اور دوسرا گروہ صرف یزیدیوں کا رہ جاتا ہے. جانے گرامی اس لیے بہت ضروری ہے. کون ہے حسین ابن علی؟ میں تعارف کروانا چاہتا ہوں صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں
ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے ہمارے ایک اہل سنت بھائی نے، آپ کسی پنجاب کے بہت بڑے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں، مجھے نہیں معلوم لوگ پہنچ رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرامی، پوری دنیا اس وقت، آپ چلے جائیے، میں بھی ٹنڈو جام میں سندھ میں ایک ہندو نے اپنے گھر میں مجلس رکھی تھی، گھر سے امام بارگاہ میں لایا، پورا علاقہ پورا شہر بلاک ہو گیا، ہندو نے مجلس رکھی، وشن داس ایک ہندو اور پورے سال سیاہ لباس میں رہتا ہے، اس نے کہا مجھے میرے ماں باپ نے بتایا تھا تو حسینی برہمن، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے، برطانیہ سے آیا ہوں، وہاں لندن میں ایک گلی کا نام رکھا ہے کربلا اسٹریٹ، میئر سے پوچھا تو نے بڑے شہر پہ نام رکھنا تھا، بغداد پہ رکھتا، تہران پہ رکھتا، اسلام آباد پہ رکھتا، قاہرہ پہ رکھتا، جدہ پہ رکھتا، ریاض پہ رکھتا، تو نے کربلا پہ نام کیوں رکھا؟ کہا میں دیکھتا تھا ایک جلوس نکلتا ہے لندن میں، تو میں نے پوچھا کالے کپڑے پہن رکھے تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کہا حسین کا غم منا رہے ہیں۔ کہا کون حسین؟ کہا نواسہ رسول۔ کہا کب مارے گئے؟ کہا 1400 سال پہلے۔ کہا 1400 سال پہلے وہ مارے گئے، تم آج بھی غم منا رہے ہو؟ کہا پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، پتہ چلا اسلام حسین کی وجہ سے باقی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں وہ حسین ابن علی کون ہے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، بے انتہا محبتوں کا مرکز ہے جناب سید الشہداء، اور ایک حدیث پیش کر کے آگے بڑھوں گا، یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، صحابہ کا مجمع ہے۔ میری آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ رفتار زیادہ تو نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، صحابہ کا مجمع مسجد نبوی، سرور کائنات حبیب خدا رسول خدا ممبر پہ چند مہینوں کے مولا حسین کو لے کے آتے ہیں۔ اب علماء کرام موجود ہیں، بڑے بڑے جید یہاں پہ شخصیات موجود ہیں، جملے کی طرف توجہ چاہوں گا۔ مسجد ہے عبادت کی جگہ، کچھ لوگ تو پہنچ گئے۔ دیکھیں، ہر چیز کے لیے نا ایک موقع محل ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے۔ مجھے اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کرنا ہے، جگہ کیا ہے؟ گھر۔ توجہ، مجھے اپنے بچے پہ بہت پیار آ رہا ہے، مجھے لاڈ آ رہا ہے، میرا بچہ، میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، میں چوموں گا، پیار کروں گا، کہاں؟ گھر۔ مسجد ہے عبادت کی جگہ۔ توجہ، مسجد ہے عبادت کی جگہ۔ سرور کائنات حسین کو مسجد میں لا کے چوم رہے ہیں، مسجد میں چوم کے بتا رہے ہیں یہ باپ کی، نانا کی، نواسے سے محبت نہیں ہے، حسین کو چومنا عبادت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ صحابہ کے مجمع میں سرور کائنات مسجد نبوی میں ممبر پہ لا کے چوم رہے ہیں، بہت زیادہ چومتے ہیں، پیشانی چوم رہے ہیں، گلا چوم رہے ہیں، رخسار چوم رہے ہیں، لبوں کو، ہاتھوں کو، سینے کو چوم رہے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ چومتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا فرماتے ہیں، اللہم انی احب حسینہ، پروردگارہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے، فَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنَ، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ بھئی عجیب الفاظ ہیں، شیعہ سنی علماء نے عجیب الفاظ لکھے، پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے محبت ہے اور تو بھی اس سے محبت کر، ہر کسی سے نہیں، اس پروردگارہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔
پروردگارہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، یہ دعا ہے، پیغمبر کی دعا کبھی رد نہیں ہے۔ ہم اس لیے حسینی ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے اللہ ہم سے تب محبت کرے گا جب ہم حسین سے۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نا، حبیب خدا کی دعا، پروردگارہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کر۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں ہم حسین کے محب ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ میری طرف دیکھیے گا، کچھ عبادتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ نماز ہے، دل میں نہیں پڑھ سکتا، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، بھئی میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے، نماز واجب ہے لیکن نماز میں دل میں نہیں پڑھ سکتا، نیت ہے، تکبیرت الاحرام ہے، قرات ہے، رکوع سجود تشہد سلام، محبت دل کی کیفیت کا نام نہیں پہنچا سکا۔ مثال کے طور پہ مجھے اپنے بچے سے محبت ہے، مجھے نکال کے دکھانے کی ضرورت نہیں، محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، محبت کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، دل میں ہوتی ہے، نفرت بھی دل میں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، سارا مجمع نہیں ہے۔ محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، جس سے محبت ہو اس کا نام آئے چہرہ بتا دے گا محبت ہے۔ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ اب دیکھیں پیغمبر کی حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، خمس و زکات بھی عبادت، لیکن یہ سب کچھ کرنے پہ ملے گا۔ علی کی محبت دل میں ہے پھر بھی عبادت ہے۔ اب پتہ چلا علی کا چاہنے والا چلتا پھرتا عابد ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کے بھئی میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ ایزانے کے نامی دل کی کیفیت کا نام محبت ہے۔ تو ایزانے کے نامی جناب سید رسول خدا سے محبت ہے، ان کی اہل بیت سے محبت ہے، یہ محبت خود بخود بتائیں گی محبت ہے۔ چلے میں ایک شعر پیش کر دیتا ہوں، بلکہ ربائی ہے، شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا، میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں۔ کیسے؟ دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے، علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہوں۔ حضرت گرامی یہ عجیب و غریب کیفیت ہے، تو اب سرور کائنات کہہ رہے ہیں محبت ضروری ہے، محبت بہت سے کام کروا لیتی ہے۔ توجہ، محبت کام کرواتی ہے۔ عزیزان گرامی کربلا میں آنے والے محبت کے آخری درجے پہ تھے، حسین ابن علی سے آخری درجے کی محبت تھی۔ اگر حسین ابن علی کہتے تھے نا اپنی گردنیں خود کاٹ لو، ان میں کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو کہتا کہ میں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ چلیں میں جلدی جلدی فضائل کو پیش کروں جو میں پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، جو میرے ذہن میں مطالب لے کے آیا ہوں۔ عزیزان گرامی جناب سید الشہداء سے کچھ چیزیں مخصوص ہیں، انہیں کہتے ہیں خصائص الحسینیہ۔ اب علماء موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، خصائص الحسینیہ، خصائص یعنی مخصوص فضائل، رسول خدا کے کچھ مخصوص فضائل ہیں جو صرف انہی میں ہیں۔ آپ تو پریشان ہو گئے، کچھ چیزیں رسول خدا، جیسے خاتم النبیین صرف رسول خدا، کوئی نبی خاتم النبیین نہیں سوائے رسول خدا کے، سید المرسلین صرف رسول خدا، سید الاولیاء صرف علی مرتضیٰ، سیدۃ النساء صرف فاطمہ الزہرا، یہ سارے کے سارے 14 کے 14 سخی ہیں، کریم ہیں، کریموں میں کریم حسن مجتبیٰ، ابھی بھی مجمع نہیں ہے سارا،
یہ سب شہید ہیں، لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. تو مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر ششتری نے پوری کتاب لکھی ہے 700 صفحوں پہ، خصائص الحسینیہ. کچھ چیزیں جو حسین ابن علی سے مخصوص ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ تو ڈر گئے کہ 700 صفحے سنانے ہیں، جتنا جہاں تک آپ سنیں گے وہاں تک پڑھیں. تو کچھ چیزیں مخصوص ہیں امام حسین علیہ السلام سے، پیش کر رہا ہوں. شعبان معظم اسلام کے 12 مہینے. شعبان ایسا مہینہ، 8واں مہینہ، ایسا مہینہ جس پورے مہینے میں کوئی شہادت نہیں. پورے مہینے میں کوئی شہادت نہیں، کسی نبی امام کی شہادت نہیں. کیوں؟ کیونکہ شعبان میں حسین ابن علی کی ولادت. جہاں حسین کی ولادت وہاں کوئی شہادت نہیں. ہر مہینے میں ولادت ہے، حتیٰ سفر کے مہینے میں ولادت ہے. 7 سفر کو ولادت ہے 7ویں امام کی. ہم مناتے نہیں، اور بات ہے، ولادت ہے. علماء موجود ہے، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، توجہ. لیکن محرم کا مہینہ واحد مہینہ جس میں کوئی ولادت نہیں، کیونکہ مولا حسین کی شہادت ہے. تو اللہ کا پیغام یہ ہے، حسین جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں، جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں رہا. چلیے گا، ابھی تو میں نے صرف شروع کیا. مولا حسین کے مخصوص فضائل بہت زیادہ. اللہ نے جہاں جہاں مقدس مقام رکھا اسے خاص لقب دیا. اللہ کا حرم مکے میں، بیت اللہ مکے میں ہے. اللہ نے کہا مکہ ہے مکرمہ، ہے یا نہیں؟ مکہ مکرمہ. مدینے میں اللہ کے رسول کا حرم ہے. اللہ نے کہا مدینہ منورہ. سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ، شیعہ ہو، سنی ہو، چکرالوی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث، سب کے سب کہتے ہیں مدینہ. توجہ، آل سعود تک لکھتے ہیں مدینہ. آپ تو خاموش ہو گئے. بھائی آل سعود تک نے لکھ دیا، سارے مجمع کی طرف مدینہ منورہ. پوچھو منورہ کیوں؟ کہ کیونکہ نبی ہیں اس لیے شہر میں نور ہے. تو پھر کیوں بحث کرتے ہو نبی نور ہے یا نہیں؟ ہے مجمع میرے ساتھ؟ ادارے گرامی ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی توجہ. اللہ کے حرم کی وجہ سے مکہ مکرمہ، نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ منورہ، مولا امیر کے حرم کی وجہ سے نجف اشرف. شریف نہیں، شریف جہاں شرف ہو. شرف یعنی عزت، آنر، رسپیکٹ. توجہ، پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے ہر مزار ہے شریف. میں نے تو نام ہی نہیں لیا. پورے پاکستان میں جہاں جہاں مزار ہے کہتے ہیں شریف. 7 شریف، توسا شریف، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. سارے شریف. نجف اشرف نہیں پہنچے سب. کبیر بڑا. لیکن جب آپ اذان دیتے کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ کبیر نہیں، اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. نجف شریف نہیں، اشرف. جہاں سارے اولیاء کا شرف ختم ہو جائے وہاں ہمارے مولا کا شرف شروع ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ نجف اشرف ہے، سارے شریف ہے. نجف اللہ نے قبلہ اول کو کہا مقدس، بیت المقدس. چلے بھائی زیادہ نہیں جاتا، ساری تفصیل میں نہیں جاتا. ہر مقدس مقام کو اللہ نے لقب دیا. لیکن جب کربلا کی باری آئی تو یا اللہ نے کہا میرا عرش معلیٰ ہے، یا پھر کربلا
کتنی دیر ہوئی؟ بھائی مغرب سے پہلے مجھے خود بتا دیجیے گا، میں خود روک دوں گا مجلس کو، مجمع چلے گا میرے ساتھ؟ ابھی کوئی سوال کر سکتا ہے؟ عرش بلندی پہ ہے، معلا کہتے ہیں اولا سے ہے، اولا یعنی اعلیٰ، بلند، اونچا۔ کوئی سوال کر سکتا ہے عرش بلند ہے، اس لیے معلا، کربلا تو زمین پہ ہے۔ کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، ابن قولوہ کی۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا کربلا کو معلا کیوں کہتے ہیں؟ کہ کربلا کی سرزمین نے کہا خبردار مجھے کربلا نہ کہنا، مجھ میں حسین ہے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، مجھ میں حسین ہے، یہ زمین پہ ہو کے بلند ہے۔ اللہ نے کہ کسی حسین میں اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سرزمین کو مقدس بنا دیا۔ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جب تم کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، منزہ ہے میرا رب جو بہت بلند ہے۔ کہتے کہاں ہیں؟ سجدے میں۔ سجدے سے زیادہ جھک نہیں سکتے، توجہ، اس سے زیادہ پروردگارہ میں جھک نہیں سکتا، اتنا جھک کے کہہ رہا ہوں تو بلند ہے، میں جھکا ہوا ہوں۔ امام کہتے ہیں تم جب کہتے ہو نا وہ ذکر فوراً چاہتا میں آسمان پہ چلا جاؤں، عرش پہ جاؤں، لیکن رک جاتا۔ کہ مولا کیوں؟ کہ تمہاری نیتیں ہی خالص نہیں ہوتی۔ سنیے گا جملے کو، ضائع نہ کیجیے گا۔ آپ نے جتنی مجھے محبت دی، جس محبت سے دیکھ رہے میں جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آج کی مجلس کا تبرک یہ جملہ ہوگا۔ چھٹے امام کہتے ہیں جب تم کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، وہ ذکر چلتا ہے، رک جاتا ہے، تمہاری نیتیں خالص نہیں ہوتی۔ لیکن جب تم کربلا کی مٹی پہ، خاک شفا پہ پیشانی رکھ کے کہتی ہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو وہ پہلے نہیں 7ویں آسمان تک جاتا ہے۔ کم مولا میں وہی، نیت وہی، ذکر وہی، سجدہ وہی۔ مولا نے کہا ہاں تو وہی، ذکر وہی، سجدہ وہی، لیکن خاک بدل گئے ہیں۔ کہ حسین ابن علی نے اتنی قربانی دی ہے کہ اگر وہاں پہ بے عمل انسان بھی سجدہ کرے تو اس کا ذکر 7ویں آسمان تک جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا ہم خاک شفا کیوں رکھتے ہیں سجدے میں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہمیشہ ساتھ رکھو، اگر کوئی بیمار ہو اسے زبان پہ ایک ذرہ رکھ دو۔ چلے بھائی علماء موجود ہے تو ایک مسئلہ فقہی بھی پیش کر دوں اگر سننا پسند فرمائیں۔ ایک مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں طاہر اور مطہر۔ پہنچ گئے؟ طاہر یعنی خود پاک، مطہر جو دوسرے کو بھی پاک کرے۔ توجہ، میں ایک ایسے مسئلے کو بیان کر رہا ہوں، میرا یقین ہے کہ اگر آپ نے ادراک کر لیا تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، میرا آپ سے وعدہ۔ امام معصوم علیہ السلام کا جملہ پیش کرنے لگا ہوں، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ طاہر اور مطہر، کسی کا ہاتھ پاک نہیں ہے، پاک کرنا ہے۔ ایک آدمی نے کہا بھئی یہ دودھ رکھا ہے، ہاتھ پاک کر لو، پاک ہو جائے گا؟ نہیں، کیوں؟ دودھ پاک تو ہے، دودھ طاہر ہے، مطہر نہیں۔ توجہ توجہ، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ ہاتھ پاک ہوگا صرف پانی سے، کیونکہ پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی۔ اب آ گیا نماز کا وقت، مجھے وضو کرنا، کس سے کروں گا؟ پانی سے۔ پانی نہیں ہے تو کیا کروں گا؟ تیمم۔ تیمم ہوگا مٹی سے۔ سارے مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے میری طرف توجہ کیجئے گا۔ پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی، مٹی طاہر بھی ہے مطہر بھی۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ پانی میں پی سکتا ہوں، مٹی کھا نہیں سکتا۔
علماء موجود ہیں، بڑی ذمہ داری سے مسئلہ سن لیں. مکے کی مٹی کھانے کی بھی اجازت نہیں، مدینے کی مٹی بھی کھانے کی اجازت نہیں، نجف کی، کوفے کی، مشہد کی، قم کی، دمشق کی، کاظمین کی، سامرہ کی، بیت المقدس کی، کسی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. لیکن کربلا کی مٹی مٹی نہیں ہے، خاک شباب. توجہ فرما رہے ہیں میدان گرامی؟ یہ اتنا سا ذرہ زبان پہ رکھو بیمار ہے، لیکن اس کا یقین و حسین سے شفا ملے. میدان گرامی شفا یاب ہو جائے گا. میدان گرامی یہاں تک کہ ساتھ میں رکھو، سفر میں محفوظ رہو گے. سمندر کا سفر ہو تب بھی ساتھ رکھو. اگر سمندر میں تلاطم آئے، سیلاب آئے، ایک ذرہ ڈال کے کہنا او پانی مجھے تنگ نہ کر، میں حسینی ہوں. پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ مجمع کچھ دیر چلے گا میرے ساتھ. میدان گرامی میں آپ کی خدمت میں جو مطالب پیش کر رہا ہوں، حسین ابن علی منفرد ہیں. میدان گرامی اللہ نے حسین ابن علی کی نسل کے اندر امامت کو رکھا اور ان کو سب کا محبوب بنایا. ایک سادہ سی مثال دے دوں بچوں کے لیے، شاید بچے پہنچ جائیں. اگر ایک گھر میں جتنے بھی بڑے ہیں نا، بڑے بڑے عہدوں پہ ہوں، وہاں ایک چھوٹا بچہ ہو اور وہ دیکھے مثال کے طور پہ کہ باپ وزیر اعظم ہے، نانا صدر ہے، ماں بھی منسٹر ہے، سارے چچا، ماموں، نانی، دادی سب کے سب بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں. وہاں ایک چھوٹا بچہ ہو، اسے بات منوانی ہو سب بڑوں سے، ان سب کی محبتوں کو کھینچنا ہو، تو اسے بہت بڑی قربانی دینی ہوگی، بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی. اور اگر کسی گھر میں نانا ہو سید الانبیاء، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، باپ ہو سید الاولیاء، ماں ہو سیدۃ النساء، بھائی ہو سیدہ شباب اہل جنہ کا مصداق، ایک چچا ہو جعفر طیار، کوئی چچا ہو حمزہ سید الشہداء، ابھی بھی مجمع نہیں ہے، دادا ہو سید بطحا، دادی ولادت کے لیے کعبے گئی ہو، نانی ملیکۃ العرب ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جہاں سارا گھرانہ بڑوں کا ہو، وہاں ایک بچہ ہو نام ہو حسین، وہ کہے نانا آپ کی رسالت میں بچاؤں گا، بابا آپ کی ولایت میں بچاؤں گا، مادر گرامی آپ کی عصمت میں بچاؤں گا، اے میرے بھیا حسن آپ کے حلم کو، بردباری کو، سیادت کو میں بچاؤں گا، اے میرے دادا ابو طالب آپ کے ایمان کی گواہیاں میں دوں گا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. اب ساروں کی محبتوں کے مرکز کا نام حسین ہے. میں نے پیش کر دیا بہت. توجہ فرما رہے ہیں. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ قبول فرما رہے ہیں. بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، آغا فلسفی، شاید آپ نے نام سنا ہو. اب سے 50-60 سال پہلے ایران میں ان کا بہت بڑا نام تھا، خطابت میں بہت بڑا. شیخ محمد تقی فلسفی 106 یا 107 سال کے ہو کے ان کا انتقال ہوا. بہت بزرگ تھے جب انتقال ہوا. آخری چند سال مجلس نہیں پڑھتے تھے. ان سے کسی نے انٹرویو لیا انتقال سے پہلے، کہا آپ 60 یا 70 سال ممبر پہ رہے، اپنی زندگی کا نچوڑ بتائیے، خلاصہ. انہوں نے کہا بس میں نے ایک بات سیکھی ہے 70 سال ممبر پہ رہ کے، اللہ اپنے کئی دشمنوں کو معاف کر دیتا. نہیں ہے سارا مجمع. مرحوم شیخ محمد تقی فلسفی نے کہا اللہ کئی اپنے دشمنوں سے کہتا ہے نادان مجھ سے لڑ رہا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ کہتا ہے
یہ مجھ سے لڑ رہا معاف کر دیتا کہ نادان ہے. کہ لیکن اللہ حسین کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے وہ پہلے ہی مظلوم ہے, خبردار حسین پہ ظلم نہ کرنا. عزیزان گرامی, جو حسین سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ خود بخود باعزت ہو جاتا ہے, اور جو حسین کے مقابلے میں آ جاتا ہے خود بخود ذلیل ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی, جناب سرور کائنات کی دعا ہے نا پوری ہوئی ہے کہ پروردگارہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. آج ذرا ایک حدیث پیش کر رہا ہوں, آپ نے سینکڑوں مرتبہ شاید ممبر سے سنی ہوگی, آج مجھ حقیر سے ادنا سے خادم حسین سے سن لیجئے. کچھ اس کی تشریح میں جملے پیش کروں گا, شاید آپ نے پہلے نہ سنے ہو, شاید. حدیث ہے الحسین منی وانا من الحسین. آپ نے سینکڑوں مرتبہ ممبر سے سنی ہوگی, شاید ہزاروں مرتبہ. بچے بچے کو یاد ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ. کیا فرما رہے ہیں؟ حسین مجھ سے. اتنا کہتے نا تو بڑا آسان تھا سمجھنا, لیکن آپ یہاں رکے نہیں. آپ نے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, اور میں حسین سے ہوں. یہ بہت بڑا جملہ ہے. میں اپنے انداز سے تشریح کر رہا ہوں, مجھے سارے میرے بھائیوں کی, میرے بزرگوں کی, میرے بچوں کی توجہ چاہیے. میں یہیں پہ تمام کر دوں گا, 5-7 منٹ مجھے لگیں گے. اگر آپ لوگ اس کو ادراک کر لیتے ہیں, میں اسی پہ اس کے بعد پھر مسائل کی طرف آ جاؤں گا. سنیے گا. دیکھیں, ہر بیٹا باپ سے ہوتا, ہر نواسا نانا سے ہوتا, ہر پوتا دادا سے ہوتا. یہ عام بات ہے. تو یہ پہلا جملہ بڑا آسان ہے, الحسین منی, حسین مجھ سے. لیکن یہ نانا نواسے سے کیسے ہوتے ہیں؟ پریشان ہو گئے؟ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. دیکھیں, اگر رسول خدا عام آدمی ہوتے نا تو کہتے بھئی جذبات بول رہے ہیں, محبت بول رہی ہے. لیکن رسول خدا وہ ہیں جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ ہوائے نفس سے بات نہیں کرتے جب تک کہ وحی الہی نہ ہو. توجہ سارے مجمع کی, میرے سارے بھائیوں کی توجہ. حبیب خدا فرما کیا رہے ہیں؟ حسین مجھ سے, میں حسین سے. توجہ. جناب سلمان کے لیے, سارے صحابہ میں جناب سلمان کے لیے بھی حدیث کہی ہے, سلمانو منا اہل البیت. سلمان اہل بیت سے ہیں, میں سے ہے ترجمہ غلط ہے. حسین و منی, حسین مجھ سے ہے, مجھ میں سے نہیں ہے. علماء موجود ہیں, بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, مجمع کی توجہ. حسین و منی, حسین مجھ سے ہے. تو سلمان و من اہل البیت ترجمہ کیا بنا؟ سلمان ہم سے ہیں, ہم اہل بیت سے. لیکن یہ نہیں فرمایا ہم سلمان سے. توجہ بھئی, کچھ لوگ پہنچ گئے. کیا فرمایا؟ سلمانو من اہل بیت. سلمان کے پاس جو کچھ ہے وہ اہل بیت کا دیا ہوا, اہل بیت کے پاس سلمان کا کچھ نہیں ہے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. سلمانو من اہل بیت, جو کچھ عظمت سلمان کی وہ اہل بیت کی وجہ سے. اہل بیت کے پاس ایسا کچھ نہیں جو سلمان نے دیا ہو. سلمان کا علم, زہد, تقوی, عبادت, شجاعت, جو کچھ ہے محمد و آل محمد کی عطا ہے. اب جملہ اور زیادہ مشکل ہو گیا سمجھنا. حسین و من, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں نے آپ سے کہا میں اسی پہ تمام کر دوں گا. پروردگارہ تیرے حبیب نے کہا حسین مجھ سے, میں حسین سے. پروردگارہ حبیب خدا کیا فرما رہے ہیں؟ حبیب خدا کہہ رہے ہیں میری حقیقت میرا نور, میری حقیقت میری نبوت, میری حقیقت میری رسالت, میری حقیقت میرا قرآن, میری حقیقت میرا دین. کربلا تک حسین رسول سے ہے, کربلا کے بعد رسالت حسین سے ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حیدری يسارة الحسين
فرما رہے ہیں سادہ کر کے بیان کر دوں آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی، اگر جناب سید الشہداء کربلا نہ جاتے، معاذ اللہ علیہ باللہ، نہ جاتے، کہتے چلو بھئی میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں، معاذ اللہ، نہ جاتے کربلا، تو اللہ تو ہوتا، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا. لوگ کہتے 61 ہجری میں حسین ابن علی سے افضل کوئی نہیں تھا. حسین کون؟ اللہ کے ولی. حسین کون؟ امام منصوص من اللہ. جب حسین ہی نے یزید کی بیعت کر لی تو ہم اللہ کو کیوں مانیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حسین ابن علی نے کیا کہا؟ کہا یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ میرے جد رسول خدا کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرے بابا علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میری ماں زہرا کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرے بھائی حسن کا ہاتھ ہے. اگر یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دوں تو وہ سارے جھک گئے. زمین آسمان سے مل سکتی ہے، حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. حسین ابن علی فرما یہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، یہ ید اللہ. اگر حسین ہی اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دے تو اللہ کو کون مانتا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ دین بچایا حسین نے، حسین ابن علی نے توحید کے عقیدے کو جھکنے نہیں دیا. یزید منکر، آپ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں یزید امامت نہیں مانتا تھا. نہیں، یزید نہ اللہ کو مانتا تھا، نہ رسول اللہ کو مانتا تھا، نہ قرآن، نہ اہل بیت، کچھ نہیں مانتا تھا. کبھی نہ کہیں کہ صرف امام کو نہیں مانتا. یزید ملعون ترین پلید ترین انسان تھا. اور اگر مجھے تعجب ہے، پوری دنیا میں آج آپ کو ہر دین، ہر مذہب میں حسین ابن علی کے ماننے والے مل جائیں گے. ہندو مل جائیں گے جو کہتے ہیں ہم حسین کو مانتے ہیں، سکھ مل جائیں گے کہیں گے حسین کو مانتے ہیں، عیسائی، یہودی، دنیا، حتیٰ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، کہتے میں خدا کو نہیں مانتا لیکن پھر بھی کہتے ہیں حسین کا احترام کرتا ہوں. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. پوری دنیا کے تمام ادیان میں آپ کو حسین ابن علی کے ماننے والے مل جائیں گے لیکن یزید کے ماننے والے صرف مسلمان ملیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بولے. میری بات پہنچ. توجہ فرما رہے تھے جانے گرا بھائی 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. دنیا میں میں یہاں تک کہہ دیتا ہوں، یہاں شیعہ سنی تو کیا عیسائی ہندو کوئی آپ کے علاقے میں ہو، اسے آپ کہہ دیجئے او حسینی بھائی ذرا مدد کر دے، خوش ہو کے آئے. کیوں؟ ہر آدمی کو پتا کسی نے حسینی کہا تو عزت دے رہا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کسی راہ چلتے کو عیسائی مسیحی کو کہہ دے او حسینی مدد کر دے، خوشی خوشی آئے گا. کسی مسلمان کو بھی کہہ دے او یزیدی، گریبان میں ہاتھ ڈالے گا کیونکہ جانتا ہے یزید گالی ہے. توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نگران. پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے، یہ آخر الزمان ہے، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں گے، کسی سے بھی کہیں یہ حسینی ہے، ذہن میں اچھا خیال آئے گا، اس میں کوئی نہ کوئی انسانیت ضرور ہوگی. اور جب اگر کہہ دیا کسی کو یزیدی ہے تو ہر آدمی سمجھ جائے گا ظالم ضرور ہوگا. اذان گرامی، سید الشہداء نے قربانی اتنی بڑی دی ہے. آئیں ذرا آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. میں ذہن میں بہت سے مطالب لے کے آیا تھا، مکمل نہیں کر سکا، پیش نہیں کر سکا. بھئی آپ لوگوں کی محبت میں آ گیا ہوں، جو پیش کیا اسے قبول کر لیجئے گا. عزیزان گرامی، پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے، ہر جگہ آپ چلے جائیں. مکے میں اس سال کہتے ہیں کرونا کے بعد سب سے بڑا حج تھا، 27 لاکھ افراد. حاجی کتنے تھے؟ اور کربلا کا بھی آپ نے پڑھا کتنے لوگ متوقع ہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. 2-3 کروڑ سے زیادہ کا مجمع بتا رہے ہیں کہ جو کربلا میں ایکسپیکٹڈ ہے. پروردگارہ کیوں؟
حج ہے 3 ہستیوں کی یاد کا نام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا۔ وہاں ایک باپ نے چھری رکھی تھی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، صرف چھری رکھی۔ ایک ماں بیٹے کی محبت میں صفا مروہ کے درمیان چلی، نہ ماں کی آنکھوں کے سامنے بیٹا مرا، نہ باپ کی چھری سے۔ تو اللہ نے کہا اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے حاجرہ، میرا وعدہ ہے جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جزا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ وہاں چھری چلی نہیں تھی، ہم نے دمبا بھیج دیا تھا۔ حاجرہ چلی، بیٹا مرا نہیں تھا۔ 27 لاکھ حاجی کربلا میں 72 مارے گئے تھے، 27 لاکھ نہیں 27 ملین زار۔ جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جزا۔ اللہ کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ اے حسین، آپ نے میرے دین کی خاطر سب کچھ لٹا دیا۔ اے حسین، اب خدائی کو ضد ہے، جب تک خدائی ہے تب تک حسینیت ہے۔ نہ خدا کو زوال ہے، نہ حسین ابن علی کو زوال ہے۔ اب جو حسین سے وابستہ ہوتا رہے گا وہ بھی باقی رہے گا، جو حسین کے مقابلے میں آ جائے گا ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اللہ نے حسین ابن علی کے نام کو بلند رکھا ہے۔ بس بھائی اذان گرامی، اپنوں میں بات کرنا، حسینیوں میں کہنا بڑا آسان ہے، لیکن دشمنوں میں حسین ابن علی کا دفاع کرنا بڑا مشکل ہے۔ یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد، عمر ابن سعد، کتنے کتنے ظالم لوگ تھے، اور کیا کر چکے تھے؟ 72 کو شہید کر چکے تھے، مولا حسین کا گلا کاٹ چکے تھے، نیزوں پہ سر لائے تھے۔ ہمارے لاکھوں درود و سلام جناب زینب پہ۔ ان کے سامنے بھی جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے کہا نا کہ بھئی کون ہیں یہ لوگ بیویاں، سب رسیوں میں تھی بیویاں، تو ساری بیویاں جناب زینب کے پیچھے پناہ لے رہی تھیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کا نام ہی بہت خراب تھا، اس کا شجرہ خراب تھا، بہت ملعون آدمی تھا۔ جب پہنچی جناب زینب تو ساری بیویاں بچیاں چھپنے لگی، تو اس نے کہا کون ہے؟ کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اس نے طنز کیا بیوی پہ، کہا اللہ نے تیرے بھائی کو مار دیا۔ تو بیوی نے کہا اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ۔ جیسے کہا نا بیوی نے کہ اللہ میرے بھائی کے قاتل پہ لعنت کرے، اس نے فوراً غصے میں کہا آپ لعنت کیوں کر رہی ہیں؟ بیوی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں، تجھے کیا تکلیف؟ اسے پتا تھا لعنت اسی پہ آ رہی ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ بی بی زینب کی عظمتوں کو سلام، بھائی کے قاتل پہ اسی کے دربار میں لعنت ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے، میں آج بی بی کے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ رونے میں آج کوئی بخل نہ کرے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی موجود ہیں، میں بہت سوچ کے مسائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کون جناب زینب کس کس دربار میں گئی؟ جب بی بی آئی نا، بازار میں بی بی کو لایا گیا تو لوگ نعرے لگا رہے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئے۔ اگر عام بھی بھائی ہو نا تو بہن سے برداشت نہیں ہوتا، اور اگر بہن نے کبھی بھائی کو رسالت کے کاندھوں پہ دیکھا، سیدہ کی آغوش میں دیکھا، رسول خدا نے زبان چسائی، یہ دیکھا ہو میرے بابا نے ہاتھوں پہ آیا، تو پھر بی بی برداشت ہونا تھا؟ نہیں، جناب زینب عام بی بی نہیں۔ جیسے انہوں نے نعرہ لگایا نا باغیوں کی بہنیں آ گئیں، بی بی نے آواز دی خبردار میں باغیوں کی بہن نہیں، میرا بھائی نواسہ رسول۔ سارا مجمع رک گیا، نواسہ رسول؟ جب چوتھے امام سے پوچھا مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، یہ آپ شام کے بازار کو کیوں اتنا یاد کر کے روتے ہیں؟ مولا رونے لگے، کہا کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا، شام کا بازار سجایا گیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں،
رونے میں بخل نہ کیجیے گا، مغرب کا وقت قریب ہے، جتنا بھی آپ روئیں گے عبادت ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے ہر آنسو قبول ہے۔ یہ جناب سیدہ کے رومال میں جگہ مل جائے، بانیان مجلس شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بس بھائی یہ غروب کا وقت نہ بڑا عجیب وقت ہے۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت سے کسی نے پوچھا آقا مغرب کے وقت میرا دل بیٹھنے لگتا ہے، دل ڈوبنے لگتا ہے، کیا بات ہے؟ آقا بہجت رونے لگے، کہا کیوں؟ آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ جناب سیدہ کی شہادت کا وقت ہے، جو بھی بیوی سے زیادہ عقیدت رکھے گا اس کا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ جیسے مولا حسین کی شہادت کا وقت عصر کا وقت ہے، جو جس نبی یا امام سے زیادہ عقیدت رکھتا ہے نا اس کی شہادت کے وقت اس کا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ چلیے گا میرے ساتھ۔ تو جناب سید سجاد نے کہا شام کا بازار سجایا گیا تھا اور وہاں لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، ہم نے باغیوں کو مار دیا، کوئی پھول بھی نہ مارتا علی کی بیٹیوں کو، بیویاں اونٹنیوں پہ سوار تھیں، نہ محرموں کا مجمع تھا، ہاتھوں میں پتھر تھے اور لوگ پتھر مار کے کہتے تھے باغیوں کی بہنیں آ رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے ہاتھ میں یہ چھوٹا سا رومال ہے، اگر میں آپ میں سے کسی کے بھی چہرے کی طرف یہ رومال پھینکوں نا تو آپ کا فوراً ہاتھ چہرے کے سامنے آ رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ چہرہ نازک ہوتا ہے، کوئی رومال بھی مارے تو قدرتی طور پہ طبیعی چیز ہے، ہاتھ چہرے کے سامنے آ جاتا ہے، اور اگر ہاتھ بندھے ہوں اور پتھر آ رہے ہوں اور نبی کی نواسیاں، بس بھائی ہاتھ جوڑ کے اس سے پہلے کہ جناب زینب کے سارے مسائل پڑھوں، میں کھل کے مسائل پڑھوں سارا، میں جناب زینب کے مجھے مسائل پڑھنا، لیکن اس سے پہلے دو جملے مولا سجاد کے سن لیں۔ مولا سجاد کے بھی دن ہیں۔ ایک آدمی آیا شام کے بازار میں، مولا سجاد کو دیکھا کہ ایک مرد ہے باقی بیویاں، اس نے مولا سجاد کو دیکھ کے جملہ کہا تعریف اس خدا کی جس نے تجھے اجاڑ دیا، جس خدا نے تجھے برباد کیا اس کی حمد و ثنا۔ مولا نے اس آدمی کو دیکھا کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اس آدمی نے کہا قیدی یہ آیت تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی۔ امام نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس نے کہا قیدی یہ آیت بھی اہل بیت کی شان میں۔ امام نے 7 آیات کی تلاوت کی۔ اس نے ہر دفعہ کہا قیدی یہ آیت بھی آل محمد کی شان میں۔ امام نے کہا تجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا قیدی آپ کون ہیں؟ کہا ہم باغی نہیں آل رسول ہیں۔ کہا کیسے آپ آل رسول ہیں؟ رسول کے تو صرف 2 نواسے ہیں، حسن و حسین۔ امام نے کہا تو جانتا ہے حسین کو؟ کہا ہاں، وہ رسول کی ایک بیٹی تھی نام فاطمہ تھا، اس کا بیٹا تھا۔ امام نے کہا پہچانے کا؟ سامنے سر دے۔ امام نے کہا سر دے کہ حسین کا سر؟ کہا نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین؟ امام نے کہا ہاں۔ کہا آپ کا کیا رشتہ؟ کہا یہ میرے بابا۔ امام اونٹ پہ سوار تھے، اس نے قدموں کو پکڑا، کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مجھے پتہ نہیں تھا آپ آل رسول ہیں، میں نے اتنی گستاخی کی، مجھے تو بتایا تھا باغیوں کا قافلہ ہے، یہ کافر تھے، باغی تھے، ہم نے مار دیا، مجھے نہیں پتا تھا آپ آل رسول ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میرے طرف دیکھے گا۔ مولا نے کہا جا میں نے معاف کیا، میرے بابا نے تجھے معاف کیا، میری پھوپھیوں نے معاف کیا، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا فرمائیے شرط کیا؟ اب رونے لگا، شرط کیا ہے؟ مولا نے کہا جہاں جائے گا نا لوگوں کو بتا یہ باغی ہے، یہ آل رسول ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی مغرب کا وقت بڑا قریب ہے، اذان ہونے والی ہے، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا۔ بازار ختم ہوا، دربار شروع ہوا، دربار بھی سجایا گیا۔ دربار میں یزید ایک بڑے بلند مقام پہ بیٹھا تھا، اس کی بیوی کو ہند جو اہل بیت کی ماننے والی تھی یہ بتایا کہ تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی، یہ نہیں بتایا باغی کون۔ اس نے کہا مجھے نیا برقع سلوا دو، نقاب باریک رکھنا تاکہ میں دیکھ سکوں باغیوں کی بہنیں کیسی، باغیوں کی بیٹیاں کیسی، ان کی بیویاں کیسی، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا میرے لیے تخت لگاؤ، میں زمین پہ کھڑی نہیں ہوں گی۔
تخت لگایا گیا، ہند آ کے تخت پہ کھڑی ہو گئی. کتنا بڑا یہ میدان ہے، اس سے بھی بڑا دربار عظیم ہے. بیویاں اس کونے سے داخل ہو رہی تھی، ہند اس طرف تخت پہ کھڑی تھی. جیسی بیویاں اندر آئیں نا، ہند تخت پہ کھڑی تھی، دور سے جناب زینب نے پہچان لیا. کبھی مصائب میں کوئی اپنا نہ ملے. جناب زینب نے ایک مرتبہ رو کے کہا، ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے رو کے فرمایا، بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی میری بینائی کمزور ہو گئی، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی. جناب زینب نے فرمایا، ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے. جناب ام کلثوم نے فرمایا، بی بی کون سی ہند؟ وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا. کہا ہاں وہی ہند. دونوں بہنیں رونے لگی کہ جسے ہم نے پردہ سکھایا وہ تو برقعے میں ہے اور ہماری چادریں چھین لے گا. ایک مرتبہ بیویاں سر جھکا کے گزرنے لگی. اگر دیکھ سکے تو آخری جملے پیش کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا. جیسے ہی جناب زینب گزری نا ہند کے سامنے سے، ہند نے روک کے سوال کیا، من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے جھکائے فرمایا، نحنو من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی. جناب زینب سے رہا نہیں گیا. پوچھا، ہند کیا بات ہے، تخت سے کیوں اتری ہو؟ کہا، بی بی میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں، بی بی مدینے والے بڑے باعظمت ہیں. ایک مرتبہ ہند نے کہا، بی بی آپ سے اگر پوچھوں مدینے والوں کو جانتی ہیں آپ؟ جناب زینب نے فرمایا، کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے بڑے ادب سے کہا، بی بی مدینے میں میرے مولا حسین ہے. مولا حسین کا نام آنا تھا. بی بی کے آنسو بہنے لگے. ابھی بھی بی بی نے سر نہیں اٹھایا. کہا، اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا، بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے، بہت عابد و زاہد ہے. بی بی نے کہا، اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ سب میری طرف توجہ دیکھیں کہ آخری جملے ہیں. اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا، بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، بہت خوبصورت ہے، ریاض القدس میں ہے، سوگنامہ محمد میں. کہا ایک مرتبہ، اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا، بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام ابا، غیرت کا پیکر ہے. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا. بی بی نے ایک مرتبہ ہند کو دیکھا. کہا، ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ مولا کی بہنوں کا نام آنا تھا. ہند نے غصے سے کہا، خبردار بی بی، میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے، وہ نبی کی نواسیاں. ہند نے دوبارہ کہا، بی بی خبردار، نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، وہ بڑی پردے دار بیویاں. جناب زینب نے آواز دی، ہند غور سے دیکھ، ہند میں زینب ہوں، یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ رقیہ. ہند نے ایک مرتبہ برقع اتارا. کہا، بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے آواز دی. کہا، ہند غور سے دیکھ، وہ جو حسین کے سامنے سر رکھے ہیں نا، پہلا وہ جو یزید کے سامنے سر رکھے ہیں، پہلا سر حسین کا، دوسرا عباس کا، وہ علی اکبر، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے، وہ جو بچہ ہے وہ محمد باقر ہے. ہند نے برقع زمین پہ پھینکا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی اور چیخ چیخ کے کہنے لگی، او یزید، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں تو بازار میں لے آیا، تو درباروں میں لے آیا. خدا کی قسم، ہمارے مقاتل میں جملے ہیں، یزید نے اپنی عبا اتاری، ہند کے سر پہ رکھی اور کہنے لگا، ہند دیکھتے نہیں نامحرموں کا مجمع ہے، تو بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئی. ہند نے یزید کی عبا زمین پہ بھیجی. کہو، یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اذان ہو رہی ہے، دعائیں مانگتے رہیے. صلی اللہ علیہ وسلم. اذان کے اختتام پہ دو دعا کے جملے ہیں. دو دعا کے جملے. مومنین تشریف رکھو. دعا تیسری دعا کے بعد لنگر کا انتظام ہے، لنگر کر کے رہے. پروردگارا اس اذان کا واسطہ، اذان میں محمد عربی کا واسطہ، نام علی کا واسطہ، علی کی اسیر بیٹیوں کا واسطہ. جب اذان کا وقت ہوتا ہے نا تو دعا قبول ہوتی ہے. ٹوٹا ہوا دل ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، حسین ابن علی کا واسطہ ہو، دعا رد نہیں ہوتی. ذرا سب لوگ آمین صرف کہہ دیجئے گا. پروردگارہ ہمیں ہمارے مولا اور آقا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. بہت سے مومنین و مومنات مریض ہیں. پروردگارہ شام غریباں کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اجر عنایت. جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. ایک آخری واسطہ دوں گا. پروردگارہ ایک چھوٹی بی بی کا واسطہ جن کے کانوں سے خون بہتا تھا، کبھی کوئی بھائی بہن کی بالیاں. پروردگارہ جب تبرکات واپس آ رہے تھے نا، مولا سجاد نے کہا یزید جو تبرکات لوٹے تھے واپس کر دے. جب چادریں آئیں، جب انگوٹھیاں آئیں، اتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا. سب بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا. جناب رباب نے رو کے کہا بالیاں واپس لے جاؤ. جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی. پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.